اچھا ویسے اس میں اور اس میں کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نامیر کو پہلے والی جو ہے؟ جی جی اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل بدا کے جملہ خبریہ آنست کے قائل شراب صدق و کذب صفت تما کرد آ بر دو نو است اول آ کے جزو بلش اسم باشد و آ را جملہ اسمیہ گوجن چون زید عالم یعنی زید دانا است، جزو اولش مسند الی است و آ را مبتدا گوجن و جزو دو مسند است و آ را خبر گوجند، دوم آ کے جزو اولش فعل باشد و آ را جملہ فعلیہ گوجند و جزم و جزو دو مسند الی است و آ را فاعل گوجند۔ یہاں پر مصنف علیہ رحمہ جو ہے اس فصل میں جملے کی تقسیم بیان فرما رہے ہیں، یا آپ یوں کہو کہ مرکب مفید کی تقسیم بیان فرما رہے ہیں۔ تو ویسے آپ نے مرکب مفید کی تعریف پڑھی، مرکب مفید کے بعد پھر آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ بھئی اس کو جملہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی اور یہاں پر نحمیر میں آپ کو ایک بات اور پتہ چلا کہ اس کو کلام تام بھی کہا جاتا ہے۔ جی کلام تام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کلام تام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی جب بات کرنے جو، والا خاموش ہو جی جائے ہاں، جی جی، تو آپ اس کی تو بات سمجھ میں آ جائے، جی پھر تو اب یہ آپ اس کو کہہ سکیں، سچا جھوٹا کہہ سکیں اس کو، جی آپ اس کو سچا جھوٹا کہہ سکیں، سچا یا جھوٹا کہہ سکیں۔ ہاں سچا یا جھوٹا کہہ سکے، ٹھیک ہے جی۔ تو جملہ خبریہ اس جملے کو کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ انہوں نے کہا نا کہ جملہ خبریہ آست جی کے قائلش، یعنی اس کے کہنے والے کو، قائل مانے کہنے والا، شین مانے اس کا کہنے والا، اس کے کہنے والے کو، را مانے کو، با مانے یہ با یہاں پر یا یہاں پر با مانا الساق کے، کہ مطلب یہ کہ اس کو جھوٹ کے ساتھ یا سچ کے ساتھ موصوف کیا جا سکے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا معنی کیا بنے گا کہ اس جملہ خبریہ اس جملے کو کہتے ہیں یا اس کو کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو جو ہے نا کیا ہے کہ سچا اور جھوٹا کہا جا سکے، ٹھیک ہے جی، اس کو کہتے ہیں جملہ خبریہ۔ پھر اس کے بعد پھر آپ کے پاس ہے جملہ خبریہ انشائیہ، جملہ خبریہ فعلیہ وغیرہ۔ وہ ظاہر بات ہے چونکہ آپ جو ہے نا کیا ہے کہ تھوڑے دور ہیں تو اس وجہ سے آپ وہاں سے نہیں پہنچ سکتے۔ اب یہاں پر بھی جو ہے نا میں یہاں سے اٹھا کر تمہیں بھی یہ اس طریقے سے وہ نہیں کر سکتا۔ تو اب آپ ذرا دیکھو، وہ آ بر دو نو است، وہ آ بر دو نو است اول آ کے جزو اول اسم باشد و آ را جملہ اسمیہ گوین۔ اس کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کی پہلی جز، یعنی اس کی پہلی جز مانے جز، اولش مانے اولش مانے شین مانے اس کی، اولش مانے اس کی پہلی جز اسم ہو اور اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جیسے زید عالم یعنی زید دانا است، ٹھیک ہے جی۔ جزو اولش کہتے ہیں کہ اس کی پہلی جز مسند الیہ، اس کو مبتدا کہتے ہیں جی۔ اولش کا کیا معنی بنا شاہ صاحب؟ وہ تو پہلا ہوتا ہے نا، وہ تو اس کی پہلی جز، جزو اولش مانے اس کی پہلے جز، پہلی جز، ٹھیک ہے جی۔ آخرش ہو تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ اس کی آخری جز، جی ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ کو معنی سمجھ میں کچھ نہ کچھ آ رہا ہوگا، جی تھوڑی بہت جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ یہاں سے آپ دیکھیں گے نا تو خود بخود انشاءاللہ آپ کا ذہن جو ہے نا وہ اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے آتے ہیں کہ بھئی کہتے ہیں کہ اس کی پہلی جز مسند الیہ ہے، اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور جزو دوم یعنی دوسری جز جو ہے وہ مسند ہے، اس کو خبر کہتے ہیں۔ دوسرا وہ جو اس کی پہلی جز فعل ہو، اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ جزو دوم مسند الیہ است و آرا فاعل گویند، جی سمجھ میں آ رہی بات؟ جی تو اس کے بعد اب آگے کرتے ہیں کہ بدا کے مسند حکم است و مسند علیہ آچ برو حکم کنند، کہ بھئی مسند جو ہے نا حکم کو کہتے ہیں۔ یہ مسند جو ہم کہتے ہیں نا، مسند ہم نے لگایا ہوتا ہے کہ جی بھئی یہ مسند ہے، تو مسند کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعل در حقیقت حکم ہوتا ہے۔ فعل یا شبہ فعل در حقیقت میں کیا ہوتے ہیں؟ یہ حکم ہوتے ہیں، جی سمجھ آ رہی بات جی؟ فعل ہو یا شبہ فعل ہو، در حقیقت یہ کیا ہوتے ہیں؟ فعل نہیں، یہ حکم ہوتے ہیں۔ فعل یا شبہ فعل در حقیقت جو ہے نا یہ حکم ہوتے ہیں۔
ٹھیک ہے جی، فعل یا شبہ فعل کیا ہوتے ہیں؟ حکم ہوتے ہیں. حکم ہوتے ہیں. تو مسند کس کو کہتے ہیں؟ حکم کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، مسند حکم کو کہتے ہیں. اور مسند الیہ، مسند الیہ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ اسم ہے. کیونکہ اسم جو ہے نا مسند بھی ہو سکتا ہے اور مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے. مطلب یہ کہ اسم ایسا ہے کہ وہ حکم کے معنی میں استعمال ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی طرف حکم منصوب ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. مسند حکم ہو، اس کی مثال دیتے ہیں جیسے ضاربن. اب دیکھو یہ ضاربن جو ہے نا یہ شبہ فعل ہے، در حقیقت یہ مارنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسی طریقے سے مضروبن مانے مارا ہوا، یہ بھی در حقیقت کیا ہے؟ یہ حکم ہے. تو اب کیا پتا چلا؟ اب یہ پتا چلا کہ جو مسند ہے، مسند حکم کو کہتے ہیں، اور اسم جو ہے وہ مسند بھی ہو سکتا ہے، مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے. جی جبکہ جو فعل ہے وہ صرف مسند ہو سکتا ہے. مطلب کیا ہے کہ بھئی فعل کی طرف حکم منسوب نہیں ہو سکتا، کیونکہ بھئی فعل خود حکم ہے. اب جب فعل خود حکم ہے تو اس کی طرف حکم کیسے منسوب ہوگا؟ منسوب تو اس کی طرف ہوگا نا کہ جو خود فعل نہ ہو، جو خود حکم نہ ہو. جس طرح اسم خود کبھی، ابھی اسم جو ہے نا کبھی مسند ہوتا ہے، کیا مطلب کبھی حکم ہوتا ہے اور کبھی حکم نہیں ہوتا. اس کی طرف حکم کو منسوب کرنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ مسند الیہ بنتا ہے. جی سمجھ میں آ رہی بات جی؟ جی جی ہاں. تو اب انہوں نے اشارے نے یہ بتا دیا کہ مسند حکم کو کہتے ہیں، یعنی مسند حکم ہے مسند الیہ جس پر حکم کیا جائے. اور اسم جو ہے وہ مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے، جبکہ فعل مسند ہو سکتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا. اور حرف نہ مسند ہو سکتا ہے نہ مسند الیہ ہو سکتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جی تو جی اس وجہ آپ نے جو ہے نا یہ سمجھ لی بھائی پھر حرف کیوں نہیں مسند اور مسند الیہ ہو سکتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسند کے لیے ضروری ہے کہ اس میں حکم پایا جائے، جی کیونکہ اس میں حکم ہوتا نہیں ہے حرف میں. اس وجہ سے مسند تو نہیں ہو سکتا. اور مسند الیہ نہیں اس لیے نہیں ہو سکتا کہ بھئی حرف کی طرف حکم منسوب ہوتا ہی نہیں ہے. جب جی حرف کی طرف جو ہے نا حکم منسوب ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر وہ کس طرح مسند الیہ ہو سکتا ہے؟ اور مسند جو حکم جو مسند حکم جو منسوب ہوتا ہے نا وہ صرف اسم کی طرف ہوتا ہے، حرف کی طرف ہوتا ہی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے فعل کی طرف ہوتا بھی نہیں ہے. اس وجہ سے جو اسم ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ مسند بھی ہو سکتا ہے اور مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے. مسند اس اعتبار سے کہ جتنے بھی شبہ فعل ہیں، جتنے جو شبہ جملہ اسمیہ ہیں، جتنے بھی اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم ظرف وغیرہ وغیرہ، سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ ہیں تو اسم، لیکن یہ خود حکم ہے. جب یہ خود حکم ہے تو مسند اسم مسند بنا. اور ابو ہو یا اس طریقے سے امرن یا زید بکرن وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے یہ کیا ہے؟ یہ اس کی طرف جو ہے نا کیا ہے؟ حکم منسوب ہوتا ہے. تو یہ مسند الیہ ہو سکتے ہیں. اور جو فعل ہے یہ مسند ہو سکتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا. تو اسی طریقے سے جو شبہ جملہ اسمیہ ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جملہ فعلیہ ہے وہ جو ہے نا کیا ہے؟ جملہ شبہ جملہ اسمیہ جو ہے یا شبہ جملہ جو ہیں وہ مسند ہو سکتے ہیں، مسند الیہ نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی طرف حکم منسوب نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ خود حکم ہے. جو خود حکم ہو اس کی طرف حکم منسوب نہیں ہو سکتا نا. جی. تو شبہ جملہ جو ہے، شبہ جملہ یہ فعل ہوتے ہیں. ہاں اسم فاعل، یہ شبہ جملہ ہے نا، اسم فاعل جو ہے نا یہ شبہ جملہ ہے. کیوں کہ یہ فعل کی طرح ہوتے ہیں بھائی، صرف ان میں زمانہ نہیں ہوتا، بس باقی کام وہی ہوتا ہے، فعل والا ہوتا ہے. کس طرح کہ بھئی ان میں جو ہے نا فاعل ہوتا ہے، جس طرح فعل میں فاعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی ہاں صرف یہ فعل سے ہٹ کر کیوں ہے کہ ان میں زمانہ نہیں پایا جاتا، بس بات ختم ہے. یعنی اگر ان میں زمانہ پایا جاتا نا تو یہ فعل بن جاتے ہیں، یہ اسم رہتے ہی نہیں. جی جی ٹھیک ہے جی. تو اس میں یعنی اب آپ نے کیا پڑھا کہ بھئی فعل مسند ہو سکتا ہے. سب سے پہلے ہم جن بات کرتے ہیں اس کی اسم کی بات کرتے ہیں کہ اسم مسند ہو سکتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اسم خود حکم ہو سکتا ہے، جس طرح ضاربن. اب ضاربن یہ اسم ہے، یہ خود حکم ہے. ضاربن کا معنی ہوتا ہے مارنے والا. ٹھیک ہے جی، یہ خود حکم ہے. اور وہ جس طرح آگے چلیں بھائی زید، عمر، بکر وغیرہ، ان کی طرف حکم منسوب ہوتا ہے.
جن کی طرف حکم منصوب ہو ان کو مسند الیہ کہا جاتا ہے. تو اب جو وہ اسم کہ جو صفت مشبہ نہیں ہے، جو صفت مشبہ نہیں ہے وہ ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ صفت مشبہ نہ ہو نا تو وہ کیا مسند الیہ ہو سکتے ہیں. اور اگر کیا ہو، وہ صفت مشبہ نہ ہو، یا اسم فاعل نہ ہو، یا اسم تفضیل نہ ہو، یا اسم مفعول نہ ہو، اس کے علاوہ ہو تو پھر ان کے حکم ان کی طرف منسوب ہو سکتا ہے. تو جس کی طرف حکم منسوب ہو وہ مسند الیہ ہوتا ہے، جس کی جو خود حکم ہو وہ مسند ہوتا ہے. ضارب خود حکم ہے، یضرب خود حکم ہے. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ ضارب تو حکم نہیں ہے نا، ضارب حکم ہے نا. ضارب مانے مارنا، مارنے والا وہ ایک شخص. مارنے والا تو پھر فعل نہیں بنے گا اپنے. ہاں، جس میں مصدری معنی پائی جائے وہ حکم ہے. مصدری معنی پایا جائے. ہاں، تو ضارب میں مصدری معنی پایا جا رہا ہے نا جی. جس میں مصدری معنی پایا جائے وہ کیا ہے؟ وہ مسند ہے. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہو گیا نا. جی. اور جس میں مصدری معنی نہ پایا جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مسند الیہ ہوتا ہے. اس کی طرف حکم جو ہے نا منصوب ہوگا، اس کی طرف حکم کو نسبت کیا جائے گا. اب اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ بھئی اسم اور فعل، یا یوں کہو کہ اسم مسند اور مسند الیہ کیوں ہو سکتا ہے، تو اس کا ہم جواب یہ دیں گے کہ وہ اسم کے جو حکم سے خالی ہو وہ مسند الیہ ہو سکتا ہے، اور وہ اسم کے جو حکم سے خالی نہ ہو اس کو مسند کہا جاتا ہے. چلیے، فعل جو ہے وہ کیوں مسند ہوتا ہے، مسند الیہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو فعل ہے اس میں حکم پایا جاتا ہے. تو اب اگر فعل مسند بھی ہو اور مسند الیہ بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. کیا مطلب؟ کہ اس کا حکم خود اسی کی طرف لوٹے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. جی. اس کا حکم خود اسی کی طرف لوٹے، یہ نہیں ہو سکتا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ بھئی فعل مسند تو ہو سکتا ہے لیکن مسند الیہ نہیں ہو سکتا. اس طریقے سے وہ اسماء کے جو صفت مشبہ ہیں، یا مطلب یہ جو شبہ جملہ اسمی ہے جو شبہ جملے کی مانند ہے، وہ بھی کیونکہ وہ بھی خود حکم ہے تو وہ مسند الیہ نہیں بن سکتے، وہ صرف مسند بنیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر حرف نہ مسند بن سکتا ہے نہ مسند الیہ بن سکتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو حرف خود حکم ہے اور نہ حرف کی طرف حکم منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی. ہاں، تو یہاں تک آج آپ کا سبق جو ہے نا کیا ہے کہ کافی ہے. آگے چلیں اس پر. کافی. ہاں، تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ویڈیو کو آپ نے شاہ صاحب اچھے طریقے سے ذرا تھوڑا سننا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہاں، تھوڑا بہت سے آگے پیچھے مطلب بیان کرنا جو ہے نا وہ تھوڑا بہت مطلب